الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین شریفین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک اور صلوات بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ذکر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور یہ مناقب اور اسرار کا یہ جو کارواں ہے، یہ قافلہ ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے اور سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے اور مسلسل آپ کی تشریف آوری عزا خانے میں خود آپ کے لیے باعث اجر و ثواب اور مجھ جیسے احقر الزمن حقیر فقیر عبد ذلیل سراب تقصیر کے لیے باعث افتخار رہی۔ مولا آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت ایک صلوات اپنی دعاؤں کی قبولیت۔ عزیزان محترم، مسلسل گفتگو 2 دن کی مجلسیں آپ کے ذہن میں ہیں، سورہ کوثر کے حوالے سے ہو رہی تھی اور اسرار کوثر اور راز کوثر آپ کی سامنے میں نے بیان کیے۔ کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، بات پرانی ہوتی ہے، طریقہ نیا ہوتا ہے، نہج نئی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شاعر کوئی کلام کہتا ہے تو نئی چیز نہیں کہتا، بس اس کی ترکیبیں الگ ہوتی ہیں، اس کے استعارے الگ ہوتے ہیں، اس کے کنائے الگ ہوتے ہیں اور تشبیہات اور تمثیلات جو وہ پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، ورنہ باتیں تو سب پرانی ہیں۔ اس لیے کہ جب اسلام پرانا ہے، تاریخ اسلام پرانی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری کتابیں آپ نے بھی نہیں پڑھی ہیں اور بہت سی میں نے بھی نہیں پڑھی ہیں، 2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں تو 4 آپ نے پڑھی ہوں گی، تو مجھ سے زیادہ ہی پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں راز کوثر بیان کیا تھا اور مسلسل بات ہو رہی ہے اس شہزادی کے حوالے سے کہ جو 12 پر حجت ہیں اور 12 کائنات پر حجت ہیں۔ بس کل کی گفتگو کا ذہن میں ہوگی تو آج چونکہ مقدمہ فدق مجھے پڑھنا ہے اور پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ قید خانے میں زندان میں اشارے اور کنائے سے ہی بحث کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ موقع جب آئے گا اور وہ خود جو وارث ہے پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب ظہور کرے گا کوئی مصلحت کا پردہ نہیں رہے گا، کوئی مصلحت کی چادر نہیں رہے گی، کوئی سیاست کی زنجیر نہیں رہے گی، بات بالکل عیاں ہو کر رہے گی۔ لیکن اب چونکہ حق ہے تو حق بی بی زہرا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ وہ شہزادی کا حق بیان بھی کرے اور سنے بھی۔
اگر وہ سرکار ختمی مرتبت کا چاہنے والا ہے تو حق مودت یہ ہے کہ وہ اجر رسالت ادا کرے، اور اجر رسالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق زہرا بیان کرے۔ کل کی بات آپ کے ذہن میں تھی تو وہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں، بس تمہید کا دو جملے تمہید کے سن لیجئے۔ اللہ نے جب کن کے ذریعے اس کائنات کو دلہن کی طرح سجایا، سب سے پہلے پانی کو خلق کیا کہ جو پاتال کی تہوں میں پایا جاتا ہے، جس کا تاریخ نے نام بتایا قہر اسفل کہتے ہیں اسے۔ جب اس پانی نے اپنے اوپر اپنی وسعتوں کو دیکھ کے گھمنڈ کیا تو کہا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا؟ تو اللہ نے کہا میں کسی کا گھمنڈ نہیں برداشت کرتا۔ اللہ نے اس کے گھمنڈ پہ زمین کی چادر ڈال دی۔ نہیں پہنچے آپ، میں کہنا چاہتا ہوں رکھے گا، میں تمہید بہت کم تمہید کے خیموں میں لے جاتا ہوں، لیکن اب چونکہ میری مجبوری ہے کہ مقدمہ فدق اور حق زہرا تک لے جانا ہے مجھے، اور ایک نقطۂ فکر کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہوں۔ جب پانی نے گھمنڈ کیا، زمین کے پانی نے جو پاتال کی تہوں میں پایا جاتا ہے کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا، اللہ نے کہا کہ میں پروردگار کسی کا تکبر اور گھمنڈ اور غرور برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کے رخ اور چہرے پہ زمین کی چادر ڈال دی۔ جب زمین نے چاروں طرف دیکھا اور اپنی وسعتوں کو دیکھ کے گھمنڈ کیا، کہا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا؟ مجھ سے زیادہ لمبا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ وسیع کوئی نہیں۔ تو اللہ نے پھر اسی لہجے میں بات کی جیسے پانی سے بات کی تھی، کہا میں کسی کے گھمنڈ کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے زمین کے سینے پر پہاڑوں کی کیلیں گاڑ دی۔ نہیں پہنچ رہا، توجہ رکھے گا، میں کہنے جانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کی حقیقت ہے اور یہ پرانی باتیں، لیکن اب چونکہ مجھے ایک نقطہ فکر پر جانا ہے اس لیے تسلسل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ زمین کے سینے پر پہاڑوں کی کیلوں کو گاڑ دیا۔ جب پہاڑوں نے اپنی جسامت کو دیکھ کے گھمنڈ کیا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا، اللہ نے ایسا لوہا پیدا کر دیا کہ جو پہاڑوں کے سینوں کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب لوہے نے اپنی سختی پر گھمنڈ کیا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا، اللہ نے جتنا سخت پیرہن لوہے کو پہنا کے خلق کیا اتنا ہی گرم پیرہن آگ کو پہنا کر خلق کر دیا، کیونکہ آگ نے لوہے کو پگھلا کر موم بنا دیا۔ یعنی پانی نے گھمنڈ کیا تو اس کا گھمنڈ، پانی کا گھمنڈ کس سے توڑا؟ کہ زمین کی چادر ڈال کے۔ جب زمین نے گھمنڈ کیا تو اس کا گھمنڈ کس سے توڑا؟ کہ پہاڑوں کی کیلیں گاڑ کے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ کے، پہاڑوں کی سختی کا گھمنڈ توڑا لوہے سے، لوہے کا گھمنڈ توڑا آگ سے۔ اب آگ نے پھر گھمنڈ کیا، اب پانی تو نیچے تھا نا، اب پانی بھاپ بن کے جب اوپر گیا تو اوپر سے نیچے آیا۔ یہ زمین ہے کل، سمندر ہے کل، اب جو بھاپ بن کے اوپر جا رہا ہے، کہ یہ زمین میں پانی ہے، یہ ہے کل جو اوپر سے آ رہا ہے، یہ اس کل کا جز ہے کہ جسے بارش کہتے ہیں، جسے آب بارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جب آگ نے گھمنڈ کیا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا، اللہ نے بارش کر دی۔ جب پانی برسا تو آگ ختم ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، آگ بالکل ختم ہو گئی۔ جب پانی نے پھر گھمنڈ کیا کہ اب مجھ پہ کون غالب آئے گا، جہاں جاؤ اتنا برسوں کہ سیلاب آ جائے۔ بھئی طوفان نوح تو یاد ہے نا آپ کو، اتنا برسوں کہ سیلاب آ جائے، میں گاؤں ڈبو دوں، پورا شہر ڈبو دوں۔ اللہ نے کہا مجھے گھمنڈ پسند نہیں۔ اللہ نے پانی کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے بادلوں کے قید خانے بنا دیے۔ کاش کہ میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ نے پانی کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے بادلوں کے قید خانے، خلق اللہ صاحب، اللہ نے بادلوں کے قید خانے بنا دیے۔ جب تک قید خانے کا دروازہ کھلے گا نہیں، بارش ہوگی نہیں۔ اچھا بادل جب بن گئے تو بادلوں نے کہا ہم پہ کون غالب آئے گا، ہم جہاں چاہیں اتنا برس جائیں کہ پوری دنیا کو غرق آب کر دیں۔ تو اللہ نے کہا میں کسی کے گھمنڈ کو برداشت نہیں کرتا۔ جب بادلوں نے کہا مجھ پہ کون غالب آئے گا، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب ہوا نے کہا مجھ پہ کون غالب آئے گا، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ لے سو رہا ہے، چل رہی ہے، اٹھا کر دکھا۔ اگر تو گھمنڈ کر رہی ہے تو یہ انسان سو رہا ہے اور تو چل رہی ہے، اسے اٹھا کر دکھا، اسے اڑا کر دکھا۔ اب انسان کو جب پیدا کیا تو اب حضرت انسان اگر گھمنڈ نہ کرے تو انسان کیسا؟ تو سجدے کیا کر لیتا ہے، کالر کھڑا کر کے چلتا ہے محلے میں، مجھ سے زیادہ نمازی کوئی نہیں۔ ہم کس بات کا غرض ہے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ سجدوں پہ تکبر نہ کرو، نیت اچھی رکھو، ایک سجدہ علیہ السلام بنا دیتا ہے جو ہے، سجدوں میں تکبر نہیں، غرہ ہو گیا۔ اب عبادت پہ غرہ ہے، دولت پہ غرہ ہے۔ ہاں باپ دادا کا زمانہ اندھیرے کا تھا، اب جب بیٹے نے اسٹرگل کر کے کوشش کر کے دو پیسے کیا کما لیے تو اب محلے میں نکل رہا ہے تو کالر کھڑا ہے،
تو اس کا مطلب دولت کا گھمنڈ ہے. اچھا کچھ لوگوں کے پاس 2 کتابوں کا علم آ جاتا ہے ہاں تو پھر وہ علامت الدہر ہوتے ہیں, ہمارے لکھنؤ کی زبان میں مقطع چقطع ہو کے آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا, جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان میں لوہا ہے یا سونا ہے. کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کے ایک ایک فطرے پر کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ انسان اپنے لباس میں پوشیدہ ہے, چھپا ہے, نہیں, لباس کو معیار بنایا کہ نہیں. مولا نے یہ نہیں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اب بیدار ہو چکے ہیں, اس لیے کہ میں نے اقامت بھی نہیں کہی ہے, ہاں میں نے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی ہے. اب مصلی پہ نمازی بیٹھے ہوئے, اب آپ کی ذمہ داری ہے جملہ روانہ کر رہا ہوں, قبول کیجئے گا. اللہ نے لباس کو نہیں کہا کہ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے, نہیں, بلکہ مولا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. میں چلا جاؤں مجھے بھول جائیے گا, نصیحت کے طور پہ نوجوانوں کے لیے میسج دے رہا ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ انسان اپنے لباس میں چھپا ہے, توجہ, بلکہ یہ کہا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس قبیلے اور خاندان کا ہے. انسان اپنے لباس کے پیچھے نہیں چھپا ہے. اب دیکھتا ہوں آپ تاریخ سے واقف ہے تو کتنا لطف اٹھاتے ہیں جملے کا. ڈاکٹر صاحب جملہ روانہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنے لباس کے پیچھے نہیں اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ